نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم نیا لیسن شروع کریں گے اور نئی سورہ شروع کریں گے۔ لیسن نمبر 99 سورۃ الانفال، آیت نمبر 1 سے لے کر 19 تک انشاءاللہ۔ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، سورۃ البقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ میں غزوہ بدر پر تبصرہ ہے۔ بدر والوں میں ایمان کی سچی تصویر نظر آتی ہے۔ انہوں نے دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ سورہ انفال سورۃ توبہ کا جوڑا ہے۔ ان دونوں سوراز میں اتمام حجت کے جواب میں ان لوگوں پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اتمام حجت کے بارے میں تو ہم پچھلی سورہ سورۃ الاعراف اور اس سے پچھلی سورہ سورۃ الانعام میں پڑھ چکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر تمام لوگوں پر حجت کو تمام کر دیا۔ ان دونوں سوراز کے بعد پھر سورہ انفال ہے اور سورۃ توبہ ہے، اور ان دونوں سوراز میں اتمام حجت کے جواب میں ان لوگوں پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال، غنیمتوں کے بارے میں۔ صحابہ کرام غنیمتوں کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ یہاں لفظ انفال جو آیا ہے یہ نفل کی جمع ہے، زائد چیز کو کہتے ہیں یا واجب سے زیادہ۔ یہاں اس لفظ سے مراد مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ نکال کر امام اپنے فوجیوں میں تقسیم کرتا ہے، اور اس تقسیم کو بھی آپ انشاءاللہ تعالی اسی سورہ میں پڑھیں گے۔ اس مال غنیمت کو انفال اس لیے کہا گیا کہ جنگ کرنے کا مقصد مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، لہٰذا فتح کے علاوہ اگر مال مل جائے اور وہ فوجیوں میں تقسیم ہو تو اللہ کی طرف سے انعام ہے، وہ ان کا حق نہیں ہے، ایک زائد چیز ہے اللہ کی طرف سے۔ اور یہ کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس ہے، لیکن دنیا میں اگر اس کا کوئی فائدہ مل جائے تو وہ نفل کہلاتا ہے۔ پھر یہ کہ اس کو اس اعتبار سے بھی نفل کہا گیا کہ پچھلی امتوں پر یہ مال غنیمت حرام تھا، لیکن اس امت پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اسے حلال کیا گیا ہے۔ یسألونک عن الانفال، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں۔ یہ مال غنیمت بدر میں حاصل ہوا تھا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جنگ میں جس کے ہاتھ جو لگتا وہ اسی کا ہوتا۔ اسلام نے ایک ضابطہ بنایا، اس پورے سسٹم کو منظم کیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ کی غیبی مدد کے ذریعے فتح مبین ملی۔ یہ بات ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، سیرت میں بھی ہم غزوہ بدر کا بہت تفصیلاً مطالعہ کر چکے ہیں۔ تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ کی غیبی مدد کے ذریعے فتح مبین ملی۔ بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے، اور جو قتل ہونے سے بچ گئے ان میں سے 70 آدمی قید کر دیے گئے، جبکہ باقی مکہ کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تمام مقتولین، قیدی اور بھاگنے والے کفار قریش اپنے پیچھے بہت سارے ہتھیار اور دوسرے اموال غنیمت چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کچھ مسلمانوں نے انہیں جمع کر لیا، کچھ مسلمانوں نے دشمن کا پیچھا کیا، اور کچھ جاں بازوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تاکہ دشمن ان پر حملہ نہ کرے۔ رات کے وقت سبھی اکٹھے ہوئے اور ان غنائم کے بارے میں آپس میں باتیں کرنے لگے۔
تو کچھ لوگوں نے اموال غنیمت کے سلسلے میں دور جاہلیت کے سسٹم کو دہرایا. کیا سسٹم تھا اس ٹائم پر؟ کہ جس کو جو مال ملتا تھا وہ مال وہ خود ہی رکھ لیتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے اکٹھا کیا ہے تو ہم ہی اس کو رکھیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر مسلمانوں کو بتایا کہ جو بھی میدان جنگ میں مال غنیمت حاصل ہوا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. جیسے کہ یہاں آپ کو صحابہ کرام سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یسألونک عن الانفال، وہ یعنی صحابہ کرام سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غنیمتوں کے بارے میں. کون سی غنیمت؟ جو غزوہ بدر میں حاصل ہوئی تھیں. قل کہہ دیجئے الانفال غنیمتیں للہ اللہ کے لیے ہیں، والرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آیت کے اس حصے سے یہ قانون دے دیا گیا کہ تمام غنیمتیں اسلامی ریاست کی ملکیت ہوں گی. یعنی ان غنیمتوں کا فیصلہ کرنے کا مجاز اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ کہ تم. یعنی تم اپنی مرضی سے جس طرح سے چاہو ان غنیمتوں کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیے تو ان لوگوں نے جنگ کی تھی اور دنیاوی ساز و سامان بھی ان کو ملا تھا، لیکن اس ساز و سامان کے لیے کیا کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تاکہ جب بھی مسلمان جنگ کریں تو کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں، مال و متاع کے لیے نہیں، مال غنیمت کے لیے نہیں. تو مال سے بے غرض ہو کر وہ جنگ میں شامل ہوا کریں. جب مسلمان مکہ میں تھے تو مکہ میں کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مسلمان اس وقت کمزور تھے. جب مسلمانوں نے ہجرت کی اور یہ سارے کے سارے مسلمان مدینہ پہنچ گئے تو وہاں پھر 2 ہجری 17 رمضان میں غزوہ بدر ہوئی تھی، اور یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جنگ کے بعد مسلمانوں کو جہاں جیت نصیب کی وہاں مال غنیمت بھی عطا کیا. اب پہلی بار ہی یہ سچویشن بنی تھی، تو اس سچویشن میں کرنا کیا ہے صحابہ کرام نہیں جانتے تھے. وہ تو اسی دور جاہلیت کے سسٹم کو یاد کر رہے تھے کہ شاید ہمیں اسی کو ہی فالو کرنا ہوگا، لیکن فی الوقت کے لیے ان کو یہ جواب دیا گیا قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ غنیمتیں اللہ کے لیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق ان میں تصرف کریں گے. یعنی اس کو کس طرح سے ڈیوائڈ کرنا ہے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. ان اموال کو اللہ تعالیٰ نے نفل کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ نفل چیز اضافی اور زائد چیز کو کہتے ہیں. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا چاہتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا اصل مقصد تو اللہ کی رضا اور جنت کو حاصل کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ ملے گی. لیکن جہاں تک غنیمتوں کی بات ہے، اضافی مال کی بات ہے، تو اللہ بطور احسان انہیں تمہارے لیے حلال بنا رہا ہے، جبکہ پچھلی امتوں کے لیے تو یہ حرام تھا. اس لیے مسلمانوں کو ان کے حصول کے لیے آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے، آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جمع کیا ہے تو ہم اس کو لیں گے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اگر ہم ان کی حفاظت نہ کرتے تو obviously دشمن نے ان کو نقصان پہنچانا تھا اور پھر ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے. تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی نہ کرتے تو تم کیسے یہ مال غنیمت جمع کرتے؟ پھر اسی طرح سے جن لوگوں نے دشمن کا تعاقب کیا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے دشمن کا تعاقب نہ کیا ہوتا تو لازماً انہوں نے پلٹ کر حملہ کرنا تھا، تو پھر تم کیسے یہ مال غنیمت جمع کرتے؟ تو ہم بھی اس کے حقدار ہیں. لیکن جنہوں نے جمع کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم ہی اس کے حقدار ہیں، کیونکہ پہلے سے یہی سسٹم چلا آ رہا ہے. وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس میں سب کا ہی حصہ ہے. لیکن خیر، اس اختلاف کی بنا پر فی الوقت سب کو خاموش کر دیا گیا. کیا کہہ کر؟ قل الانفال للہ والرسول. کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، اس مال غنیمت کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو یہاں جو انفال کے لفظ آیا اس کی مزید وضاحت بھی آتی ہے
کہ انفال سے مراد اور کون سے اموال ہیں، اموال زائدہ یا انفال سے مراد وہ اموال ہیں جو کسی کی محنت کا صلہ نہ ہو بلکہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا کیے ہوں. اور ان کی کئی اقسام ہیں، جس میں پہلی قسم ابھی ہم پڑھے تھے مال غنیمت. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا کہ جہاد کا اصل مقصد تو ثواب اور حصول جنت ہے. غنیمت ایک زائد چیز ہے. شاید اسی لیے پہلی امتوں کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی. اس امت کو ثواب پر مزید غنیمت بھی حلال کر دی گئی. پھر یہ کہ اس سے مراد مال فے بھی ہے. مال فے وہ مال جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے، یعنی مسلمان جنگ کے لیے گئے تھے لیکن جنگ ہوئی نہیں اور دشمن اپنا سارا مال و متاع چھوڑ کر چلے گئے. اب جو مال حاصل ہوا اس کو کیا کہیں گے؟ مال فے. وہ مال جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے. پھر اسی طرح سے اموال سلب کا معنی بھی انفال میں آتا ہے، یعنی وہ مال جو ایک مجاہد مقتول دشمن کے جسم سے اتارتا ہے. ٹھیک ہے، اسے اموال سلب کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں اموال سلب؟ مقتول کے پاس جو بھی سامان، اسلحہ یا سواری وغیرہ ہو وہ قاتل کو دے دیا جائے، اسے بھی سلب کہتے ہیں. اور یہ بھی نفل ہے، یعنی یہ بھی انفال میں آتا ہے. جیسے کہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو مجاہد دشمن کو مار رہا ہوتا ہے، اور جب دشمن کو وہ مار لیتا ہے تو اس کے جسم پہ جتنا بھی اسلحہ ہوتا ہے وہ اس کو اتار لیتا ہے. اس دشمن کی جو سواری ہوتی ہے وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور بھی سامان ہو تو وہ دشمن سے لے لیتا ہے. تو یہ سب اس نے سلب کر لیا، یا پھر بعد میں اس قاتل کو دے دیا جائے اس مقتول کا سارا سامان. اس کو کہتے ہیں اموال سلب. پھر اسی طرح سے عام جنگ کے علاوہ کچھ دستے جنگ کے لیے جاتے ہوئے یا واپسی پر کسی بستی پر حملے کے لیے بھیجے جائیں اور وہ غنیمت لے کر آئیں تو وہ پھر پورے لشکر کے لیے ہوگی، مگر اس دستے کو زائد حصہ بھی دیا جائے گا. اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں. عام جنگ کے علاوہ کچھ دستے، کچھ ٹروپس جنگ کے لیے بھیجے جاتے ہیں، یعنی پوری آرمی نہیں جاتی. کچھ مجاہد ہوتے ہیں جن کو کسی مہم کو پورا کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، پھر وہ کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں اور وہاں سے مال غنیمت لے کر آتے ہیں. اب یہ مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ سارے مجاہدین میں ہوتا ہے، لیکن جو مہم پر گئے تھے ان کو کچھ ایکسٹرا ملتا ہے تو وہ ان کے لیے کیا ہے؟ نفل ہے. تو اس کو بھی انفال کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے جو امیر ہوتا ہے، یعنی جو لیڈر ہوتا ہے، غنیمت کی تقسیم سے پہلے کوئی چیز اپنے لیے چن لے، مثلا کوئی اسلحہ یا سواری یا لونڈی وغیرہ، تو وہ مال صفی کہلاتا ہے. یعنی امیر نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اپنے لیے کسی نہ کسی چیز کو اس مال غنیمت میں سے چن لیا. اب وہ کوئی ویپن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسلحہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سواری بھی ہو سکتی ہے، یا پھر لونڈی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے جتنے بھی اموال ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ انفال کہلاتے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابہ کرام نے غنیمتوں کے بارے میں پوچھا تھا. ایکچولی ان کا سوال یہ تھا کہ کس کا حق ہے، یہ غنیمتیں کس کا حق ہیں اور کس طرح سے تقسیم ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اس کے حقیقی مالک نہیں ہو، حقیقت میں اس کا مالک اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں یہ جائیں گے، کیونکہ تمہاری فتح تمہاری طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہوئی ہے. اب ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ صحابہ کرام کے درمیان غنیمتوں کو لے کر اختلاف ہو رہا تھا اور یہ الجھ رہے تھے آپس میں. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جن لوگوں نے اموال غنیمت لوٹے
ان پر قابض ہوئے، وہ کہہ رہے تھے یہ ہمارا حق ہے. جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکیور کیا انہوں نے کہا کہ اس میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں، اور جن لوگوں نے دشمن کا تعاقب کیا وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، میں آپ کے ساتھ بدر میں حاضر ہوا. جب لوگوں کی مٹ بھیڑ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست سے دوچار کر دیا. ایک جماعت دشمن کے تعاقب میں گئی جو اسے بھگاتی اور قتل کرتی جاتی تھی، اور ایک جماعت دشمن کے باقی ماندہ لشکر پر ٹوٹ پڑی جو اسے گھیر رہے تھے اور ایک جگہ جمع کر رہے تھے اور انہیں لوٹ رہے تھے، اور ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہی تھی تاکہ دشمن دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے. حتیٰ کہ جب رات آئی اور لوگ اپنے ٹھکانوں پر واپس آ گئے تو مال غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا اس مال کو ہم نے جمع کیا ہے، لہٰذا کسی دوسرے شخص کا اس میں کوئی حصہ نہیں. جو لوگ دشمن کی تلاش میں نکلے تھے وہ کہنے لگے تم اس مال کے زیادہ حقدار نہیں ہو کیونکہ ہم نے دشمن کو مار بھگایا ہے اور اسے شکست سے دوچار کیا ہے. جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم ہم سے زیادہ حقدار نہیں ہو، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تاکہ دشمن دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے، سو ہم اس کام میں مشغول رہے. چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. وہ تجھ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، سو اللہ سے ڈرو اور آپس میں تعلقات درست رکھو، یعنی اپنے آپسی تعلقات پر فوکس رہو. اس مال غنیمت کی وجہ سے آپس میں الجھو مت، اپنے آپ کو ایک دوسرے کے خلاف مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اگر تم مومن ہو. اس آیت کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کے علاقے میں حملہ آور ہوتے تو چوتھے حصے کو بطور غنیمت مجاہدوں میں تقسیم فرماتے، اور جب واپسی پر حملہ آور ہوتے اور لوگ تھکے ہوئے ہوتے تو آپ تہائی مال تقسیم کرتے اور بطور خاص کسی کو زائد دینے کو ناپسند فرماتے. یعنی کسی کو ایکسٹرا دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ فیور فیل ہوتی نا پھر کسی کو کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایکسٹرا دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مجاہد کے دل میں یہ بات آ جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی زیادہ فیور کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. نیز فرماتے طاقتور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کمزور مومنوں کو بھی حصہ دیں. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدین کو اس بات پر بھی ترغیب دیتے تھے کہ تم لوگ طاقتور ہو، تم جنگ میں آئے ہو، ٹھیک ہے، جو لوگ پیچھے ہیں وہ تم سے کمزور ہیں تو ان کے ساتھ بھی اپنا مال شیئر کرو، کیونکہ طاقتور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنا مال کمزور مومنوں کے ساتھ شیئر کریں. اور ویسے بھی بڑا نون جملہ ہے شیئرنگ از کیئرنگ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے آپ کسی کو بھی یہ بات شو کر سکتے ہو کہ آپ اس کی کیئر کرتے ہو جب بھی آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی شیئر کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا صحابہ کرام کے درمیان. آپ اگر اس چیز کو محسوس کر سکیں کہ آپس میں الجھنا شروع کر دیا تھا صحابہ کرام نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حل صرف اور صرف خاموشی دیا کہ سب خاموش ہو جائیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے. وحی جو پہلی آئی وہ تو یہی آئی، قل الانفال للہ والرسول، یہی وحی آئی. اور پھر انشاءاللہ آپ آگے سورہ انفال میں پڑھیں گے 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ جس میں مال غنیمت کو تقسیم کیسے کرنا ہے وہ بتایا گیا. یعنی ٹل دین صحابہ کرام کو انتظار کروایا گیا، ان کو صبر کروایا گیا، ان کی ٹریننگ کی گئی کہ آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے جنگ میں لڑو گے، مال غنیمت کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، تو اس خاموشی کے ساتھ اور ایک ایسا آرڈر دے کے کہ جس میں کسی کو بھی کوئی حصہ نہیں ملنا تھا، مسلمانوں کی تربیت کی گئی اور ان کی اخلاقی کمزوریاں ان کو بتائی گئی، جس کا ذکر انشاءاللہ ابھی آگے آیت میں آ رہا ہے، اور اس کی اصلاح بھی کی گئی. ایک روایت آتی ہے جس میں باقاعدہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آ کر ایک تلوار مانگ رہے تھے.
سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں ایک تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مشرکین سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا ہے، یعنی مشرکین کو جو میں نے قتل کیا اس سے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، یا کچھ ایسے ہی الفاظ کہے اور کہا یہ تلوار آپ مجھے دے دیجئے. وہی تلوار جو خود لے کر آئے تھے اسی کا ہی تقاضا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلوار میری ہے نہ تیری، یعنی اس وقت یہ تلوار کسی کی بھی نہیں ہے، اس بارے میں بھی کوئی ڈیسیشن نہیں آیا ہے. اور یہ تو میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے اس حدیث میں، ورنہ وہ بار بار آ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ مجھے یہ تلوار دے دیں، اور فائنلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ تلوار نہ تو میری ہے نہ تیری ہے، اس لیے اس بارے میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتا. حضرت سعد کہتے ہیں میں نے دل میں کہا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار کسی ایسے آدمی کو دے دیں جس نے میرے جیسی محنت نہ کی ہو. پھر میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا. اچھا، ان کے دل میں کیا چل رہا تھا؟ ان کے دل میں یہ چل رہا تھا کہ اس تلوار کو میں نے حاصل کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کو دے دیں جس نے میرے جیسی محنت نہ کی ہو. پھر تھوڑا ہی وقت گزرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ان کے پاس آیا تو کہتے ہیں پھر میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا کہ تو نے مجھ سے تلوار مانگی تھی، اس وقت وہ میری نہ تھی، اب مجھے اختیار دیا گیا ہے لہٰذا وہ میں تمہیں دیتا ہوں. اس وقت یہ آیت اتری کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کا احترام کیا. اسے ترمذی نے بھی روایت کیا اور یہ حدیث مسلم میں بھی آتی ہے. تو ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن کو ڈیل کر رہے تھے، اور یہ کوئی معمولی سچویشن نہیں تھی، یہ سچویشن بہت بڑے جھگڑے کی صورتحال بھی اختیار کر سکتی تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو اطاعت تھی وہ بھی ہم پر شو کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ مال غنیمت اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سارے چپ ہو گئے، کسی نے بھی کوئی کمپلین نہیں کی کہ ہم نے اتنی محنت کی تھی، ہم اتنا اپنے گھر سے دور رہے، اپنی جانوں پر کھیل گئے. کیونکہ غزوہ بدر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان جنگ کرنے تو نہیں گئے تھے، وہ تو ایک تجارتی قافلہ لوٹنے گئے تھے، لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سچویشن کو جنگ میں بدل دیا. اور پھر اس جنگ کے بعد جو مال غنیمت ملا اس کے بارے میں بھی کیا کہا گیا؟ خاموش ہو جاؤ. کیا تربیت ملتی ہے اس سے ہم سب کو کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں فیصلہ کرے اس کو خوشی کے ساتھ قبول کر لیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں. اچھا، مال غنیمت تو ملے گا ہی، جیسے کہ آپ آگے پڑھیں گے کہ باقاعدہ مال غنیمت کو کس طرح سے ڈیوائڈ کرنا ہے وہ بتایا گیا. تو مال غنیمت تو ان کو ملنے ہی والا تھا، لیکن پہلے ان کو نہ دے کر چیک کیا گیا کہ آیا مانتے ہیں یا نہیں، آیا اطاعت کرتے ہیں یا نہیں. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واصلحوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، آپس میں، مراد آپس کے تعلقات کو درست رکھو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم ایمان لانے والے. سب سے پہلی بات ان کو کیا کہی گئی کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے امور اور معاملات میں اللہ سے ڈرو. دوسری بات جو کہی گئی وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح رکھو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، آپس میں جھگڑا اور اختلاف نہ کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس ہدایت اور علم سے نوازا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جس کی وجہ سے تم آپس میں لڑ رہے ہو. تم ہدایت یافتہ لوگ ہو، تم کس لیے لڑ رہے ہو؟ مال کے لیے لڑ رہے ہو. تمہارے پاس جو ہدایت ہے، جو علم ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس وجہ سے تم لڑ رہے ہو. اور تیسری چیز ان سے کیا کہی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو.
تو یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ تقوی، تعلقات کی درستگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان تینوں باتوں پر عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا بہت ضروری ہے، اور آپسی تعلقات کا درست ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ جو آپسی تعلقات کا درست ہونا ہے، اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آپس کے تعلقات کی برائی سے بچو، اس لیے کہ وہ دین کو موننے والی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل چیز مال نہیں، بلکہ اصل چیز آپسی تعلقات کی بہتری ہے۔ اپنے گھروں میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چیزیں، یہ فرنیچر، یہ گھر کی چیزیں، یہ معنی نہیں رکھتی۔ گھر والے اور ان کے ساتھ جو آپسی تعلقات ہیں وہ معنی رکھتے ہیں۔ یہ بات اپنے گھروں کے لیے بھی ہم سب یاد رکھیں، کیونکہ آج لوگوں کے دل چیزوں میں اور مالوں میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی گھر کے فرنیچر کو لے کے، کبھی روزگار کے حوالے سے کسی چیز کو لے کر، گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر، کپڑوں کو لے کر اتنے دل تنگ ہو گئے ہیں، اور آپسی تعلقات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اصل چیز مال نہیں ہے، اصل چیز آپسی تعلقات کی بہتری ہے۔ جن گھروں میں بھی آپ دیکھیے کہ مال و متاع کے لیے لوگ تنگی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی آپس میں الجھتے رہتے ہیں، رونقیں اور برکتیں اٹھ جاتی۔ اور باہمی تعلقات کی اصلاح کو کس کی اصلاح کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ ایمان کی اصلاح کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یا اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی پہچان ہے یہ۔ اگر آپ کے تعلقات آپس میں اچھے ہیں تو آپ نے اپنے ایمان کی اصلاح کی ہے۔ آپ کے ایمان کی پہچان بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہے۔ باہمی تعلقات کی اصلاح ایمان کی اصلاح ہے اور ایمان کی پہچان ہے، اور اس کی کمی ایمان کی کمی کی نشانی ہے۔ اور جو آخری بات کہی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جو بھی حکم اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیں اس کو ماننا ہے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو بھی حکم دیں تم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں کچھ دیں تم اس میں خوش رہو، وہ چاہے تو تمہیں کچھ نہ دیں تم اس میں خوش رہو۔ تم نے ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ جو شخص بھی سنت سے منہ موڑ کر صرف قرآن کی بھی اطاعت کرتا ہے تو وہ بھی قرآن کے اس حکم کی نفی کرتا ہے۔ اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ملتے ہیں آپ کو جو کہتے ہیں کہ جی قرآن کافی ہے، حدیث پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ایسا جو بھی کہتا ہے اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ قرآن ہی کے حکم کی نفی کر رہا ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہاں اس شخص کو ہی مومن کہا گیا ہے جو یہ تینوں کام کرے گا۔ ان تینوں باتوں پر عمل کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو مومن کی سب سے بڑی علامت عاجزی، سبمیشن۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، خوشخبری دے دو عاجزی کرنے والوں کو۔ اور یہاں مخبتین کن کو کہا گیا ہے؟ مؤمنین کو کہا گیا ہے کہ جو مومن ہیں وہ عاجز ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں۔